السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدیق چودھری۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں عالمگیر خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان کے آفس میں۔ ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو اس ٹائم مشرقی وسطیٰ کے بیچ میں جو حالات چل رہے ہیں، جہاں فلسطین کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا ہے اسرائیلی ظالم افواج نے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا اسٹانس ہے؟ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے 3-4 دنوں سے، اس میں کافی کیجوالٹیز ہو رہی ہے، اور اسرائیل کی بھی کافی جو ہے نا فوجی اور عام شہری جو ہے نا مر چکے ہیں، اور فلسطین کو بھی جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا اسرائیلی فوج نے جو یعنی حسب عادت جو ہمیشہ فلسطینیوں پہ بلا امتیاز جو حملے کرتے ہیں، اسی طرز پہ انہوں نے اپنے اسٹرائک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو غزہ کی پٹی ہے اس کو انہوں نے کارڈن آف کیا ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ بالکل سب جو ہے نا وہاں کے بچے، مرد، خواتین، بوڑھے سب محصور ہو چکے ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہوگا، اور ایسے حالات میں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو فور جو ہے نا مداخلت کرنی چاہیے، اور اس جنگ کو روکنا بھی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین چونکہ 1967 سے پہلے جو فلسطین کی جو حدود ہے، 1967 کے بعد اسرائیل نے جو فلسطینی علاقے تھے ان پہ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ اپنے کالونیاں بنانی شروع کر دی، یعنی ایک توسیع پسندانہ قسم کے ان کے عزائم ہے، وہ فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دہائیوں سے جو ہے نا وہاں فلسطین کے اوپر جو اسرائیلی فوج نے جو مظالم روا رکھے ہیں، اس کا تو یقیناً پھر ایک رد عمل تھا جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے ان کے میزائل شروع کر دیے، اور پھر انڈر گھوس کے ان پہ حملے شروع کر دیے۔ تو افرال فلسطین کے پاس یہی اب راستہ ہے کہ بھائی یا تو لڑنا ہے اور مرنا ہے۔ خان صاحب، اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لڑنا ہے یا مرنا ہے، لیکن فلسطین کی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مسلم کنٹری بھی نہیں کر رہا انٹرنیشنل کو، تو ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمان کنٹری جو ہیں وہ ان کو کسی بھی حوالے سے ایک زبانی سپورٹ کے حد تک تو کچھ ممالک ہیں، لیکن ان کو کوئی مالی امداد یا ان کو کوئی فوجی ساز و سامان یا مجاہدین کی مدد کرنے تک ابھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا۔ جی بالکل، جس طرح ابھی یورپ نے اور امریکہ نے تو اپنے بیڑے بھی بیچ دیا، اور امریکی پریزیڈنٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ جی فلسطین اپنا اسرائیل پہ جو ہے نا ہم اس جو ہے نا کسی صورت پہ بھی اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور گوئے ہیڈ کر کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر قسم کی مدد کریں گے، اور انہوں نے وہ ہتھیار وغیرہ سارا کچھ جو ہے نا ایون جہاز ویری بڑا انہوں نے بھیج دیا نا۔ تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی بڑی کمزوری ہے، اور میرا خیال یہی وجہ ہے، مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہی مسلمان ہمیشہ ان کی ظلم اور بربریت کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ پوری مسلم دنیا کو ایسے فلسطین کی جو ہے نا اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے، مالی مدد بھی کرنی چاہیے، اور کیونکہ یہ اب ایک ایسا پروسل ٹائم ہے کہ اس پہ بلکہ ایک آپ یہ سمجھ رہے کہ ایک ڈیسیسو بیٹل ہے، جس طرح صحیح پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ دس ول بی دی ڈیسیسو بیٹل ٹو چینج دی میپ آف مڈل ایسٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے عزائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ جو ابھی سیٹ کرے نیو ورلڈ آرڈر، تو نیو ورلڈ آرڈر میں میرے خیال میں اب یہی اس کا آغاز ہے کہ فلسطین پہ جو ہے نا وہ کیا جائے، چڑھائی کی جائے، اور اس میں ظاہر ہے مڈل ایسٹ کا ٹمپریچر بھی دیکھ رہے ہیں، اور باقی مسلم دنیا کا بھی ٹمپریچر دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ کس حد تک فلسطین کے ساتھ دیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے مسلم دنیا کی۔ سر، بہت بڑی کمزوری ہے، کیونکہ اس ٹائم جو فلسطین کے حالات چل رہے ہیں اس میں ان کی خوراک، پانی، بجلی، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام وہ
سارا کچھ بند کر کے اسرائیل نے رکھا ہوا ہے، ان کو ہدایات نہیں پہنچ رہی، ان کے لیے ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں اشیاء خورد و نوش، ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں۔ اس کے اوپر عالمی طاقتیں، اقوام متحدہ اور ہماری اپنی مسلم کنٹری OIC ابھی تک خاموش ہے۔ اسرائیل کے اوپر ان کا اگر کوئی ایک فوجی پکڑا جاتا ہے یا ان کا ایک شہری مارا جاتا ہے حماس کی طرف سے، اس کے اوپر تو بڑا مبادلہ کیا جاتا ہے، بیری بیڑے بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن جو فلسطین کے نہتے بچے مسلمان خواتین ہیں ان کے لیے کہیں سے بھی کوئی آواز بلندی کی جا رہی ہے، اس کی کیا اثر؟ جی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مسلم دنیا کی کمزوری ہے، کیونکہ اگر مسلم دنیا کی کمزوری نہ ہوتی تو یقیناً یونائٹڈ نیشن میں بھی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی جاتی۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اس انداز سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو اس وقت اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی ہر لحاظ سے ہر سطح پہ ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے شہر کی چیزیں، میڈیسن، ڈاکٹرز وغیرہ دینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھیجنا چاہیے اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے سر کوئی خاص اسٹرانگ قسم کا میسج نہیں گیا؟ وہ اصل میں پاکستان کی وجہ سے اس لیے اسٹرانگ نہیں گیا اور میسج نہیں گیا کہ ایک تو اس وقت جو ہے نا ایک عوامی حکومت ہے پاکستان کے اندر۔ تو دیکھیں جب عمران خان نے میرے خیال میں فلسطین کی اس کاز کو ہر فورم پہ بڑا مؤثر طریقے سے اٹھایا ہے اور اپنے دوران اقتدار بھی میرے خیال میں فلسطین کی کاز پہ اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ فلسطین ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں اگر ہم فلسطین اسرائیل کو جس طرح ابھی حال ہی میں ایک وہ چل رہا تھا، ایک بات چل رہی تھی کہ مڈل ایسٹ پہ جو ہے نا سعودی عرب بھی فلسطین اور اسرائیل کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک کلچر منسٹر بھی وہاں گیا، 3 دن کا سرکاری وزٹ ہو گیا، اور اس کے لیے پاکستان کی جو نگران وزیر اعظم ہے وہ بھی ان دنوں میں سعودی عرب میں تھے۔ تو ایک بات چل رہی تھی اور اسرائیل بھی بڑی وثوق سے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر سعودی عرب نے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا تو پھر 7 کنٹریز اور بھی ہے، اور سعودی عرب کے ایکسیپٹ کرنے سے یہ ایک بڑی واضح انہوں نے بیان دیا تھا کہ پھر سمجھ لیں کہ پوری مسلم دنیا نے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری حکومتوں کا ہمیشہ یہ رسپانس رہا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کا جو ہے نا یہ جو فلسطین کے ساتھ جو تنازع ہے، اگر اس تنازع کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا اور فلسطین کو ہم نے مطلب ریکگنائز ہو گیا، تو پھر تو یہ سمجھ لو کہ ہم کشمیر کا جو ہمارا ایشو ہے ہم اسے دستبردار ہو گئے، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے بھی پاکستان کا جو ابھی بھی جو اس وقت بڑا کمزور موقف ہے ہمارے لیڈروں کی طرف سے، جس طرح مولانا فضل الرحمان بھی کہتا ہے کہ جی حماس کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرے، تو کوئی اسٹرانگ میسج ہماری طرف سے نہیں آیا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتے تو ایک بڑا اسٹرانگ میسج بھی جاتا اور پوری مسلم دنیا کو بھی اس نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا تھا اس کاز کے لیے۔ جی خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، فلسطین ایک ریاست نہیں ہے، ایک مسلم کنٹری نہیں ہے، ہمارے انبیاء کی سرزمین بھی ہے۔ ہمیں ہر حال کے بیچ میں جہاں سے بھی ہو، جیسے ممکن ہو، روایات کی صورت میں ہو، خوراک کی صورت میں ہو، مورالی سپورٹ ہو، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انبیاء کی سرزمین پر بسنے والے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے کرنی چاہیے۔